السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ہے کہ ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ کیا جو ترتیب ایک متفق علیہ چلی آ رہی ہے اسی کے مطابق انسان اپنا ذہن بنائے، یا اس میں کچھ اختلافی پہلو سامنے آ سکتے ہیں؟ شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت تو نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین برگزیدہ ہستیاں ہیں، اور ان سے محبت ہمارے ایمان کا جز لازمی ہے کہ صحابہ کرام سے دلی انسان محبت کرے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی بھرپور کوشش کرے۔ باقی رہی بات ان کے بارے میں فضیلت کا نظریہ، تو اس کو دو پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک ان کی خلافت کی ترتیب اور ایک ان کی فضیلت کی ترتیب۔ خلافت میں اگر کوئی شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کو مقدم سمجھتا ہے تو اس شخص کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ پورے امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق دنیا کے افضل ترین انسان ہیں، اور ان کی خلافت کے اشارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہوئے تھے۔ انہوں نے پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا، پھر عثمان ذو النورین، پھر علی المرتضیٰ، یعنی چونکہ یہ صحابہ کرام کے باہمی مشوروں سے ہوا ہے اور ان کے اتفاق رائے سے ہوا ہے، تو اس کے خلاف نظریہ رکھنا وہ اہل سنت کے عقیدہ سے منحرف ہے، انحراف۔ البتہ فضیلتوں میں یعنی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بعد صحابہ کرام کے درمیان علماء کے کچھ اختلاف موجود ہیں اور اقوال بھی موجود ہیں، اگرچہ یعنی ترتیب یہی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس میں کچھ گنجائش موجود ہے، لیکن ان کے خلافت کی ترتیب میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری اہم بات ہے کہ مشاجرت صحابہ جو ہیں، یعنی صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ اختلافات تھے ان کو بیان کرنا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا رأیتم اصحابی فامسکوا، میرے صحابہ کی بات سنو، ان کی بات آ جائے تو بس پھر چپ کر جایا کرو، زبانیں دراز نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ بعض فرقوں کا یہ وتیرہ بنا ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔